چاہیے، کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں، کورسز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لنگر کا سلسلہ تو برسہ برس سے جاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں، نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں، انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا، آپ کی بایوگرافی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، آپ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں۔ اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں، اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ جھوٹ کتنی بری بیماری آپ کو پتہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے۔ نہ کرے ایسا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے، کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی، جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے۔ نہ کریں ایسا۔ ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں، ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام، صحابہ کرام سچے، پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے، ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے، اور پھر سبحان اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید لیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ۔ حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا۔ وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں، اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، کہ حضور کو رسید تو دیجیے۔ آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے۔ اللہ پر بھروسہ تھا نا، مقام تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا۔ اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے، مروں تو میری کفن میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں، اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ والے تھے نا آپ نے، اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا۔
چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے، اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا، کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم، نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے۔ آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھیں؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے، آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر، آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا، اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے، راستے میں قبرستان آتا تھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جانا اسی 2 گز کی قبر میں، بنگلے ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، کر و فر ہو گیا، جاہو جلال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی، نہیں جناب، کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے، تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے، تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے، پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں۔ کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو، کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ پھر حرام کیوں کماؤں، پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے؟ سارا لباس اتار لیا جائے گا، لٹھے کا کفن دیا جائے گا، اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا۔ ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں، وہی 2 گز کی ہوگی۔ نہیں، غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی۔ اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی، کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا، کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا۔
किसी की कब्र में सांप और बिच्छू आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम जाफर सादिक किस कदर खौफे खुदा वाला थे। बचपन में ही आपका ये अंदाज था, आप खौफे खुदा से खूब रोते, हिचकियां लेते, यहाँ तक कि देखने वालों को आपसे हमदर्दी हो जाया करती। आपके बचपन का वाकया है, 4 साल की उम्र है, ज़ारो कितार रो रहे हैं। अरे 4 साल की उम्र क्या होती है? अल्लाह अकबर। मगर इस खून में चूंकि खूने नबवी था, खूने रिसालत था, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, 4 साल की उम्र में ज़ारो कितार